گورنر پنجاب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سال دو سال میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے. سر کوئی اندرونی پلان تیار ہو رہا ہے دیٹ ہی سو شور کہ بلاول صاحب وزیر اعظم کی کرسی پر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت صرف سال دو سال کی مہمان ہے؟ دیکھیں, مجھے سال دو سال کا نہیں پتہ ہے. گورنر پنجاب بادشاہ آدمی ہے, وہ بنا بھی گورنر پنجاب بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو باتیں کرتے ہیں, ماں سوائے جو یہ انہوں نے بات کی ہے بلاول صاحب کی, بالکل چیئرمین بلاول, تو میں نے کہا ہے آپ کو, آپ کے انٹرویو میں کہا ہے کہ آفٹر شہباز شریف جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. کیونکہ اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں ان کو, جتنے لیڈرز ہیں ان سے, مطلب اگر آپ کمپیئر کریں جتنے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ میں جو ہے, ان سب سے ایلیجبل آپ کو چیئرمین بلاول نظر آئیں گے. تو وہ ان کی سی وی بھی بہت مضبوط ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دیر لگنی چاہیے یا دیر ہوگی. اب میں نہیں کہوں گا یہ پارلیمنٹ میں چینجز آ رہی ہے یا پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اگینسٹ شہباز شریف, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جب بھی کوئی بھی چینج آئے گا, چاہے اس موجودہ اسمبلی میں آئے, چاہے اس اسمبلی کے بعد جو نئی اسمبلی آتی ہے, پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو ہی ہوں گے. اور سر چولستان میں جو گرین انیشیٹو پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے, غالباً یہ وہی پروجیکٹ ہے جس میں سے 6 نہریں نکالنی ہے ارسا کے تھرو. آپ لوگ اعتراض اس پر کر رہے تھے, لیکن ان اعتراضات کے باوجود منصوبے کا افتتاح ہو گیا ہے. تو اب یہ طے ہو چکا ہے کہ پلان کے تحت 6 نئی نہریں نکالی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, سندھ کا پانی تو چوری کرنے ہم بالکل نہیں دیں گے, اور یہ کوئی طے نہیں ہوا ہے, انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, ان کو کام شروع کرنے تو دیں. آپ دیکھیں کہ کون چھوڑتا ہے ان کو. سندھ گورنمنٹ بالکل نہیں چھوڑے گی. سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم ان کو پانی چوری کرنے دیں. ہم ان کے رکھوالے ہیں, ان کے پانی کے, ان کے سورسز کی, ان کے ریسورسز کی رکھوالی جو ہے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے انیشیٹو لے بھی لیا ہے, شروع بھی اگر کر بھی دیا ہے, تو ابھی کافی دور ہے سندھ کے بارڈر سے. انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے ہم. سندھ کی پانی چوری نہیں کرنے دیں گے ان کو. بالکل سر. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جو تازہ اختلافات ہو رہے ہیں, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ گورنر سندھ صوبائی حکومت سے مایوس ہو کر چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں, مدد کی اپیل کر رہے ہیں. آخر ان کے تحفظات بھی پھر شاید آپ کو نہیں لگتا سندھ حکومت کو ہی دور کر دینے چاہیے؟ ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے. لیکن جو لہجہ ان کا ہے نا, کیونکہ میں ان کو بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں ان کو, اور میں ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیڈروں کی سوچ کو بھی بڑا سمجھتا ہوں. جو ان کے آج کل لیڈر ہیں, یہ میرے کبھی ایک زمانے میں ساتھی رہے ہیں, فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صاحب, جو ان کے مین لیڈرشپ ہے. ان کو جب نو لفٹ ہو جاتے ہیں نا ٹوٹلی, تو پھر یہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں نے ایک ان کے ایم کیو ایم کے ایم این اے کی تقریر سنی قومی اسمبلی میں, جس میں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پھر نہ کہنا کہ جلاؤ گیراؤ جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے. تو بھائی میرے, سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, جلاؤ گیراؤ کی دھمکی آپ دے رہے ہیں سمجھو سندھ حکومت کو, اور اتنا کمزور تو سندھ حکومت کو نہ سمجھیں, نہ پیپلز پارٹی کو سمجھیں کہ آپ جلاؤ گیراؤ والا وقت چلا گیا آپ کا. جلاؤ گیراؤ والا جو بندہ تھا وہ جو ہے ادھر لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے نیوٹرلائزڈ ہو گیا. اب جب وہ نیوٹرلائزڈ ہو گیا تو آپ لوگ میں یہ دم نہیں ہے کہ آپ لوگ کراچی میں جلاؤ گیراؤ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکی آمیز باتیں ہیں. شاید دیکھیں, ہمارے پاس کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو لڑانے میں مزہ آتا ہے, جو شے دیتے ہیں کہ آپ یہ بولیں, اس طرح بولیں اور اس طرح کی بات کریں. وہ صرف لڑانے میں ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ مرغیوں کی جیسی جو لڑائی ہوتی ہے نا, وہ مرغیوں کی لڑائی کو دیکھ کے جو ہے وہ مزے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ پھر فاروق ستار کو بولتے ہیں یار اپنے کسی انٹرویو میں یہ بول دینا. تو فاروق ستار بیچارہ میرا بہت پرانا ساتھی رہا ہے, 1993 سے جو ہے, جب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھا اور میں سندھ اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تھا. تو اس زمانے سے مجھے اس کی سوچ پتہ ہے کہ وہ اس کی سوچ یہی ہے کہ نیگیٹو بات کرو تو آپ کو سنا جائے گا, پازیٹیو بات کرو گے تو آپ کو صرف 2000 ووٹ ملے گا. یہ بائی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا فاروق ستار بغیر کسی سپورٹ کے, تو اس کو ٹوٹلی 2000 ملا تھا, اور الیکشن آ رہا تھا. بائی الیکشن تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین والی سیٹ پر. تو جب سپورٹ ملی اس کو تو ٹوٹلی 20,000 ملا, لیکن جیت تو گیا.
لیکن میں ایم کیو والوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی یہ آپ کو صرف لڑانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دیں گے کچھ نہیں بدلے میں, آپ کو منسٹری بھی نہیں دیں گے, اور یہ ان کی پرانی عادت ہے. آپ کو ان سے فائدہ کچھ نہیں ملے گا. آپ کو رہنا سندھ میں ہے تو پیپلز پارٹی سے بنا کے رکھیں, ورنہ نقصان اٹھائیں گے. سر تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ آفاق احمد کی 2 مقدمات میں ضمانت ہوتی ہے, پھر انہیں پولیس باہر سے گرفتار کر لیتی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی انتقام اس کی وجہ ہے جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ کب سے آفاق احمد کی سپورٹ پر آ گیا, یہ تو میں حیران ہوں کہ وہ ایم کیو والے جو ہے وہ آفاق احمد کی سپورٹ پر, ان کا تو سب سے بڑی دشمنی آفاق سے ہے. اب وہ اگر آفاق احمد کو بھی ضم کرنا چاہتے ہیں, جس طرح مصطفیٰ کمال نے اپنی پی ایس پی ختم کر کے ایم کیو میں لے کر آئے ہیں, تو شاید آفاق کو بھی لانا چاہتے ہیں, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کبھی زندگی میں یاد رکھیں, یہ کبھی اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کرتے ہیں, یہ اشاروں پہ چلتے ہیں. اور میں نے کہا نا, یہ اشارے غلط جگہ سے آ رہے ہیں, صحیح جگہ سے نہیں آ رہے ہیں, اور اشاروں میں فرق ہوتا ہے. اور یہ جو اشارے دکھانے والے ہوتے ہیں نا, وہ اشارے جب یوں دکھاتے ہیں ان کا مطلب یوں نہیں ہوتا, ان کا مطلب یوں ہوتا ہے اشارے کا, تو وہ اشارہ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ خام خواہ جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو پتلی گلی میں پھنسائیں گے اور اس سے پھر نکل بھی نہیں سکیں گے. اور یہ تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے کم سے کم 20 سیٹیں قومی اسمبلی میں ملی ہیں اور تقریباً کوئی 35 سیٹیں صوبائی میں ملی ہیں, تو ان کو شکر گزار ہونا چاہیے, ورنہ تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ ملے. بالکل صحیح. یوسف رضا گیلانی کی سر سینٹ سے کافی لمبی حاضری ہے, بلکہ اب کل تو اپوزیشن بھی بار بار نعرے لگا رہی ہے کہ بازیاب کرائیں یوسف رضا گیلانی کو. آخر کہاں سے بازیاب ہونا ہے انہیں؟ مجھے نہیں پتا یوسف رضا گیلانی صاحب کس بات پہ ناراض ہیں. جو میں نے سنا ہے وہ کسی سینیٹر کے پروڈکشن آرڈر پہ ناراض ہے. ان کا ناراضگی ویلڈ ہے, کیونکہ میں جب اسپیکر تھا, میں جب ایکٹنگ اسپیکر تھا, ڈیپٹی اسپیکر جب چیئر پہ بیٹھتا ہے تو اس کو فل پاورز ہوتے ہیں ایکٹنگ اسپیکر. مجھے یاد ہے میں نے اس وقت کے ایم کیو ایم کے 7 ایم پی ایس کو اس وقت جو تھا یہ آپ کا آرٹیکل 90 کہلاتا تھا, جو پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے, 7 ایم پی ایز جس میں وسیم اختر صاحب بھی تھے, آپ کے ہمارے یہ جو بابر غوری صاحب بھی تھے, یہ اریسٹ تھے, جیل میں تھے. تو میں نے ایز اے اسپیکر آرڈر کیا کہ ان کو پیش کیا جائے, ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا. تو اس وقت کی انتظامیہ نے ان کو پیش کر دیا, تو وہ آتے تھے. بلکہ میں نے ان کو اتنی ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایس تھے اتنی سہولت دی تھی کہ ان کو اسمبلی کے اندر ہی کمرے دے دیے تھے کہ جب تک سیشن چل رہا ہے آپ لوگ یہیں پہ رہیں, اور فیملی کا آنا جانا بھی ان کا رہتا تھا. تو ایک سینٹ کے چیئرمین کو یا ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر کو یا صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو یہ پورا پاور ہے کہ وہ کسی بھی ممبر کو جو ہے وہ انڈر ٹرائل بھی ہو, جیل میں بھی ہو, وہ اس کو بلا سکتا ہے, پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے. لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں رسپیکٹ جو ہے نہیں کیا جا رہا ہے. تو اگر وہ اس بات پہ ناراض ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, تو ان کی ناراضگی ویلڈ ہے. لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ وہ ناراض ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو میں نے پچھلے دنوں سنا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے. جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے سینیٹر کا, میرے خیال میں وہ جو سینیٹر ہیں ہمارے اعجاز چودھری تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. اچھا سر, گورنر پنجاب, اعجاز چودھری گورنر پنجاب صاحب بالکل